نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چلو آج کون دعائیں پڑھے گا؟ آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم اسٹارٹ السلام. کرتی ہوں. چلے انشاءاللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی ھب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعلما متقبلا. چلے اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. جزاک اللہ خیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهد قلبي وسدد لساني واحلل سخيمة قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پچھلی کلاس میں لوگ بات کر رہے تھے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے بعد آئے. اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے بعد آئے، وہ بھی مسلمان تھے لیکن یہ اچھے مسلمان نہیں تھے. ان کے اپنی سوچ ایسی تھی کہ جو ہمارے پچھلے جو بزرگ کر گئے ہوئے انہی سے ہم فائدہ اٹھا کر ہمیں بھی جنت مل جائے گی، اور پھر اسی چکروں میں انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی. انہی چکروں میں یہ لوگ اپنے دلوں کی خواہشات کے پیچھے بھاگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف اور صرف گمراہی ہے. یہ لوگ سیدھے رستے پر نہیں ہیں، یہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں. یہ اور غیہ ایسے لوگ تھے جو عقیدے کی جو غلط عقیدے کو فالو کرتے ہیں اور اس وجہ سے گمراہ ہیں. غلط عقیدے پر وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے بات کسی نہ بات مان کے جو ہمارے بزرگوں نے جو بھی نمازیں، تہجد، روزے، اچھے کام، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہوئے ہیں، ان کے بیس پہ ہمیں بھی نجات مل جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہ لوگ ہیں جو گمراہ ہے. اور اس کے بعد لیکن اللہ نے امید بھی دی ہے. اللہ نے امید دی ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھے کام بھی کرنا شروع کر دے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، تو یہ لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے اگر توبہ کر لے، ایمان لے آئیں. اور ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی
کہ جو نماز ضائع کرنے کی کیا اس کے یعنی کہ کیا کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک نارمل انسان اور ایک مومن کے بیچ میں صرف نماز کا فرق ہے. ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی. اور یہ حدیث دوسروں کو کافر بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث خود کے لیے ہے. کہیں میں کفر میں تو نہیں جا رہا نمازیں چھوڑ چھوڑ کر، میں اپنی نماز ضائع کر کے میں کفر کے راستے میں تو نہیں چلنے جا رہا. میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تو میں نے اس کو کافر نہیں بولنا. وہ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نارملی لوگ اسی طرح سے لیتے ہیں. کوئی چیز سیکھی ہوتی ہے تو کسی اور پہ اپلائی کرنا پڑتا ہے اپنے سے پہلے. تو حدیث تھی یہ بات کر رہی تھی کہ آپ خود کہیں کفر کے سائڈ پہ تو نہیں جا رہے. تو اس لیے کہ پہلے معافی مانگو پھر ایمان بھی لے کر آؤ. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور پھر اس کے بعد اچھے کام کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو جنت ملے گی اور ان کے ساتھ کسی بھی چیز کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی سوچ دماغ سے نکال رہے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ توبہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پچھلے گناہوں کے لیے ہمیں دوزخ میں وقت تو گزارنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ویسے بھی ہم اس پہ بھی بات کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بیٹھے. آپ ایک سچی توبہ کر لو گے، آپ ایمان لے آؤ گے، اچھے کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ہی ڈالیں گے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، آپ کے ہر کام کو جانتا ہے، آپ کی توبہ کو جانتا ہے، آپ کے خلوص کو جانتا ہے، آپ کی توبہ کی پاکیزگی کو جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چکروں میں مت پھنسے رہنا کہ میں آج نہیں، میں کل توبہ کر لوں گا، میں کل توبہ کر لوں گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا. سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی توبہ کرو، احساس ہو گیا ہے ابھی توبہ کرو. ان لوگوں کو جنت تو ملے گی لیکن یہ جنت ہے کیسی؟ تو یہاں سے ہم لوگ آج سٹارٹ کرتے جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ جو شعوری مسلمان بن گئے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والے بن گئے ہوئے ہیں، دنیا میں انہوں نے تقوی رکھا ہے، ان کو جنات عدن کے جنات ملیں گے. یہ ایک جنت کا لیول ہے. عدن کے جنت ہمیشہ کے ہوں گے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ جنت ہمیشہ کے ہونے والے ہیں، یہ باغات ہمیشہ کے لیے ہونے والے ہیں. یہ زندگی کی طرح نہیں ہے جو ختم ہو جائیں گے. ان مسلمانوں کو، ان مؤمنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عدن کے باغات دیں گے. وہ رحمان ہے، جو رحمان کا وعدہ ہے. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ رحمان نے کس کو وعدہ کیا ہوا ہے؟ اپنے ہی عباد کو، اپنے عبد کو وعدہ کیا ہوا ہے بالغیب. یہ ایسا وعدہ ہے جو نظر نہیں آتا. آپ کو عدن کے باغات نظر آ رہے ہیں؟ کسی کو عدن کے باغات دیکھیں کسی نے؟ نہیں دیکھے. جنت نہیں دیکھی ہے. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے غیب کے اوپر، ایک ٹرسٹ کے اوپر ہے. یہ ہمارا جو یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ ایک ٹرسٹ کے اوپر ہے. اور یہ ٹرسٹ کس پر ہے؟ آپ نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا. ہم ایک ٹرسٹ ہے کہ اللہ ہے اور یہ جنت بھی ہے. اور یہ ٹرسٹ ہے کیا؟ یہ ٹرسٹ ایمان ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نا میں آپ کو دو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کا تو سنا ہی ہوگا، نام تو سنا ہوگا. صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوا ہے. ہسٹری پتہ ہے؟ ہسٹری ویسے پتہ ہے؟ اگر نہیں پتا تو ہسٹری پڑھو، وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ اس مثال سے ریلیٹڈ نہیں ہے. لیکن صلاح الدین ایوبی ہماری اسلامک ہسٹری میں ایک بہت بڑے ہیرو رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑے ہیرو رہے ہیں. انہوں نے، خیر وہ ہسٹری میں اتنا نہیں جاتا، وہ آپ خود ہی پڑھو. لیکن ان سے کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ سب سے خطرناک انسان کون ہے؟
ان سے آگے کسی نے پوچھا کہ سب سے خطرناک انسان کون ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا سب سے خطرناک انسان ایک سچا مومن ہے. سب سے خطرناک انسان کون ہے؟ ایک سچا مومن ہے. کیونکہ اس مومن سے آپ، اس مسلمان سے، سچے مسلمان سے آپ اس کا گھر لے سکتے ہو، خاندان مار سکتے ہو، بچوں کو مار سکتے ہو، پیسہ لے سکتے ہو، لیکن اس کا ایمان نہیں لے سکتے. اس کی ساری طاقت ایمان سے ہے. اس کی ساری طاقت ہی ایمان سے ہے. اور دوسری جو مثال ہے وہ آپ آج دیکھ سکتے ہو. چلیے یہ تو ہسٹری سے ہے جو ہمارے سامنے نہیں تھا. آج کی مثال دیکھو، آج کی مثال دیکھو. آپ دیکھو کہ فلسطین میں لوگ ہیں، فلسطین پہ لوگوں کو پر ان کو مارا جا رہا ہے، گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، خاندان مر رہے ہیں، نسلیں مر رہی ہیں، نسلیں مر رہی ہیں. آپ لیکن ایک ویڈیو نکال کے دیکھو جس میں وہ اسرائیلیوں کو گالی دے رہے ہو. ایک ویڈیو نکال کے دیکھو جس میں وہ کمپلین کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، اگر کسی کو بدزن ہونا ہے اللہ سے تو یہ لوگوں کے پاس سب سے زیادہ لائسنس ہے. اگر کسی کے پاس ہوتا لائسنس بدزن ہونے کا کہ ہم ہی کیوں، ہم نے کیا کیا ہے. اگر کسی کو بدزن ہونے کا جیسا ہوتا نا، کہتے کہ چلو دنیا میں کوئی کسی ایک انسان کو بدزن ہونے کا لائسنس دیں تو کس کو دوں؟ ان کے پاس سے ہوا. تباہی بھی ہو رہی ہے، مارا بھی جا رہا ہے، 75 ایئرز تک دبایا بھی جا رہا ہے. یہ لوگ کہیں اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ یہ لوگ کمپلین کر سکتے ہیں. لیکن آپ ان کی ایک ایک ویڈیو نکال کے دیکھو، ہر ایک ویڈیو میں وہ ان کے منہ سے اللہ کا ذکر ہی نکل رہا ہے. ہر ایک ویڈیو میں الحمدللہ ہی بولا جا رہا ہے. ہر ایک ویڈیو میں ایک دوسرے کو شہادہ کی یاد دلائی جا رہی ہے. موت آ جائے گی، شہادہ نہیں بھولنا. ہر کسی کو کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ شہداء میں سے بنے. ان کے پاس. اور آپ دیکھو، آپ کو پتا نہیں اس چیز کا، کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے دنیا میں. آپ کو نہیں پتا ہوتا کئی چیزوں کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی کبھی ہماری نظر کے سامنے گزر نہیں رہی ہوتی. ادھر اس سائڈ پہ دنیا کی، نارتھ امریکہ میں، یو ایس کینیڈا میں اسپیسیفکلی جس آڈینس سے میں تھوڑا سا، ادھر لوگ یہی چیزیں دیکھ کر، یہی چیزیں دیکھ کر وہ لوگ کے منہ کھلے رہ گئے ہوئے کہ یہی لوگوں کے اوپر بم بھی گر رہے ہیں، یہی لوگ مر بھی رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہا ہے. لیکن ایک ویڈیو میں بھی یہ کمپلین نہیں کر رہے، کوس نہیں رہے. ایک ویڈیو میں بھی کچھ کیسا کہہ رہے یہ کیا ہے ان کے پاس، کہاں سے ان کے پاس ایسی طاقت، کہاں سے آ رہی ہے ایسی طاقت. ان لوگوں کی ایسے کام جن کے ویڈیو بن گئے ہوئے وہ دوسرے لوگوں کی ہدایت کا رستہ بن گئے ہوئے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ادھر اس ملک، ان ملکوں کے اندر قرآن کھولنا شروع کر دیا ہوئے. ہمیں بھی پتا کرنا کہاں سے طاقت آ رہی ہے. ہمیں بھی پتا کرنا ہے بچے ان کے سامنے ان کے ہی بچے مرے پڑے ہوئے ہیں، انہی کے زمینیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، گھر ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس یہ طاقت؟ اور آپ، میں ویسے اتنا انکریج نہیں کرتا، آپ ویڈیوز دیکھو، بھرے پڑے ہوئے ویڈیوز، سر پھٹے ہوئے ہیں، جلا ہوا ہے، بچے کا دماغ نظر آ رہا ہے. اور یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان کا ذائقہ.
ایک سچے مومن سے, سچے مسلمان سے ایمان نہیں چھینا جا سکتا. اور یہ کیا ایمان ہے؟ یہ غیب کا ایمان ہے. اللہ پہ بھی ایمان ہے, آخرت پہ بھی ایمان ہے, جنت پہ بھی ایمان ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں سچ پہ کھڑا ہو جاؤں, میں ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاؤں, تو وہ سچ ہے, وہ حق ہے. دنیاوی نظروں سے دیکھو گے تو یہ چیز کوئی سینس نہیں بناتی. دنیاوی نظریے سے یہ چیز کا کوئی سینس نہیں ہے کہ لوگ مرتے جائیں وہ اللہ کا شکر کرتے جائیں, لوگ مرتے جا رہے ہیں وہ اللہ کا شکر کرتے جا رہے ہیں. اور یہی چیز لوگوں کے لیے دعویٰ بن گئی ہوئی ہے, لوگوں کے لیے دعویٰ بن گئی ہوئی ہے یہ چیز. تو ہر چیز اللہ کی ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے, اللہ کے کام ہے. یہ دنیا ٹیمپرری ہی ہے, اور انہوں نے اس کو اسی نظریے سے دیکھا ہے. ورنہ آپ سوچو, یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس پورے دن میں کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 بریڈ کے پیس ہوتے ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں. زخم کو کور کرنے کے لیے دوائی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, دھو بھی نہیں سکتے زخم کو. پھر بھی یہ لوگ, میں ایک ویڈیو نہیں ہے جہاں پہ یہ لوگ کمپلین کر رہے ہوں. ہر ویڈیو میں نے ایک ویڈیو نہیں دیکھا جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہوا. شاید ہوگا, میری نظر سے شاید گزرا نہ ہو, لیکن میں نے جتنے دیکھے, اور لوگوں کے لیے یہ ایک دعویٰ بن گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہوتا ہے ایمان کا ذائقہ ایک سچے مسلمان کے, جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتا. اور یہ وہ ایمان ہے جو ایک انسان کو جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے. اور یہ وہی اسی رحمان کا وعدہ ہے کہ جنت ملے گی. انہو کان وعدہ مأتیہ, اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا, آ کر رہے گا یہ وعدہ. انہو کان وعدہ مأتیہ, مأتیہ کا مطلب ہے آ کر رہے گا, اور یہ وعدہ آ کر رہے گا. اور یہ جنت کیسے ہونے والی ہے؟ لا يسمعون فیہا لغو, نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی بھی لغو. لغو کیا تھا, ہم نے اس کے بارے میں پہلے ہی بات کی بھی. لغو کا مطلب بے مطلب باتیں, بیکار باتیں, گھٹیا باتیں. اس کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے, گوسپنگ بھی آ جاتی ہے, گندی باتیں بھی آ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کے لوگوں کو یہ سب سننے کے لیے نہیں ملے گا. اور کئی علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس لیے یہ چیزیں نہیں سنیں گے کیونکہ دنیا کے اندر ہی انہوں نے صرف اور صرف جن باتوں کے اندر مطلب ہوتا ہے, جن باتوں کے اندر مقصد ہوتا ہے, انہی کا ٹیسٹ, اس کا ذائقہ ان لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے دنیا میں. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انسان اپنے انٹرسٹ پہ ہی بات کرتا ہے نا. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں, کسی کو فلمیں دیکھنا پسند ہے تو اسے فلموں کی باتوں کرو گے تو پھر آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہو اس کے ساتھ. کسی کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی کو سپورٹس میں ہوتا ہے, فیشن میں ہوتا ہے, کسی کو دوسرے لوگوں کی زندگی میں انٹرسٹ ہوتا ہے, تو ان سے وہ باتیں کرو گے تو آپ گھنٹوں باتیں کر سکتے ہو. بے مقصدی باتیں ہیں ساری, لیکن گھنٹوں بات کر سکتے ہو.
ابھی آپ کو فلم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں آپ کو ایک ایسی محفل میں بٹھا دوں جہاں پہ سارے لوگ ہیں جو صرف فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ اس محفل کے اندر اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کرو گے، آپ کو لوگے کہ میں اس محفل کا حصہ نہیں ہوں، کیونکہ آپ کی جو انٹرسٹ ہے ان سے نہیں ملتے. آپ 10 منٹ بات کر لو گے، 15 منٹ بات کر لو گے، لیکن ایک پوائنٹ آئے گا، آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھ سکتے. تو ویسے ہی جنت میں ایسے لوگ ہوں گے، اگر ہم آج کی بات کریں، جیسے ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کافی ٹائم سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی ہمارے منہ کو بھی جیسے قرآن کا ٹیسٹ لگ گیا ہوا ہے. ہم قرآن میں باتیں پڑھتے ہیں جیسے کہ غیبت نہیں کرنی. ابھی ہم بھی انشاءاللہ اس پوائنٹ تک بھی پہنچیں گے، اگر نہیں پہنچے ہوئے، لیکن ہم اس پوائنٹ تک پہنچیں گے جب کوئی غیبت کر رہا ہوگا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. ہم اس محفل میں بیٹھ کے ہمیں تھوڑی سی تنگی محسوس ہوگی، ہم ان کو یا تو ٹھیک کرنے لگ جائیں گے، ہم بولیں غیبت کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارے منہ کو بھی ایک ٹیسٹ لگ رہا ہے کہ قرآن کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کی بات کرنا پوری طرح سے چھوڑ دو گے، لیکن آپ ان چیزوں میں مزہ نہیں لوگے. اب لغو میں جو چیز آتی ہے ان چیزوں میں مزہ نہیں لوگے کہ مجھے فلموں کی باتیں کرنے میں مزہ آ رہا ہے. آپ کبھی کسی کانورسیشن میں تھوڑا کچھ کنٹریبیوٹ کر بھی دو گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک کانورسیشن ایسی بن جائے گی کہ آپ کے گھنٹوں گھنٹوں نکال دے گی، آپ کے ٹیسٹ بدل جائیں گے. تو جنت کے لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں، بات کرنے کے انٹرسٹ ہیں، وہ سب بدلے ہوں گے، وہ دنیا میں ہی بدل جائیں گے. یہ اسکالرس کی ایک اوپینین ہے. تو ان لوگوں کو گھٹیا، بے مقصد، بے مطلب باتیں کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہ جو جنت کے لوگ ہوں گے، جو ادھر بھی باتیں ہوں گی وہ صرف مطلب کی باتیں ہوں گی، یعنی کہ اچھی باتیں ہوں گی، اچھی باتیں کرنے والے ہوں گے. ایک دوسرے کے خلاف دل میں کچھ یعنی کہ گند نہیں ہوگا، دل صاف ہوں گے ایک دوسرے کی طرف سے. اور ایسے لوگ ہوں گے جنت کے، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، الا سلاما، ایک دوسرے سے صرف اور صرف سلامتی ہی ہوگی ایک دوسرے سے، دل صاف ہوں گے ایک دوسرے سے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا صبح شام. بکرا ہوتا ہے صبح کا، یعنی کہ شروع کا وقت صبح، جیسے آپ کہتے ہیں نا، جیسے ناشتے کا ٹائم ہو گیا. عشیہ ہوتا ہے کہ ارلی ڈنر کہتے ہیں اس کو، عشاء سے پہلے کھانا جو نہیں کہتے، وہ عشاء سے پہلے کھانا ہوتا ہے نارملی. تو ارلی ڈنر یا لیٹ لنچ، ویسے یہ وہ دو ٹائم آتے ہیں. کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہیلدی ہیبٹس میں سے ہے کہ دن میں صرف 2 وقت کا کھانا ہونا چاہیے، ایک ناشتہ ہونا چاہیے اور ایک آپ لوگ ڈنر جلدی کر لو. تو یہ بھی علماء کی رائے. لیکن یہاں پہ جو مین مقصد یہ بولنے کے لیے جا رہا ہے کہ رزق ان لوگوں کو جنت میں ملے گا صبح شام. دنیا میں اگر صبر کیا ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، ادھر رزق صبح شام ہوگا. اور رزق صرف کھانا نہیں ہوتا، اچھا وقت گزرنا وہ بھی ایک رزق ہے، آپ کے پاس صحت ہونا وہ بھی رزق ہے. ان کے پاس صبح شام رزق ہوگا جنت میں. تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وراثت بنائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جنت کو ان کی وراثت بنائیں گے. کن کے لیے وراثت بنائیں گے؟ من عبادنا من كان تقيا. اللہ اپنے ان عباد کو، اپنے ان عبدوں کو، اپنے ان غلاموں کو یہ جنت کا وارث بنائیں گے جو متقی تھے، ہر قدم پہ اللہ کا احساس رکھنے والے تھے. تقوی کی ہم نے بات کی بھی ہے نا. تقوی کا مطلب ہے
ایک قدم بھی میں نے اٹھانا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے میں اٹھا رہا ہوں کہ نہیں، یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہے، اللہ کے دور کر رہے. اور علماء کہتے ہیں کچھ نیوٹرل نہیں ہوتا، یا وہ قدم اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے یا اللہ سے دور اٹھ رہا ہے، نیوٹرل نہیں ہوتا کچھ. میں جلدی سو رہا ہوں تاکہ میں صبح فجر کے لیے جلدی اٹھوں، یہ میری نیت ہے تو وہ اللہ کی طرف قدم اٹھ رہا ہے. میں الارم لگا رہا ہوں کہ میں فجر پہ اٹھوں، وہ اللہ کی طرف قدم اٹھ رہا ہے. تو ہر قدم میں حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، میری نیت ہے کہ اللہ یہ میں حلال کما رہا ہوں، اللہ کی رضا، جو بھی اللہ جس سے راضی ہے، اللہ کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں. یہ متقی ہے، ہر قدم پہ اللہ کا احساس ہے اس کو. اور اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ایسی جنت کے وارث ہوں گے. ہم ویسے کافی ہم نے جیسے فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی یا تو لڑے ہوتے ہیں یا ضد پہ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے یہ چیزوں کا کوئی مقصد دنیا میں نہیں ہے. ہم بھول جاتے ہیں ہمارا مین مقصد، ہمارا مین گول کیا ہے. تو یہ تھی اس جنت کے بارے میں. اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں اس کے پیچھے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کا کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی جیسے جو صورتیں تھی وہ سارے ایک ٹائم پہ نہیں آئی تھی. جیسے پوری سورہ مریم پوری ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی، کئی آیتیں ابھی آئی ہوئی، کئی آیتیں بعد میں آئی ہوئی، کئی آیتیں سچویشن کے حساب سے بھی آئی ہوئی ہیں. لیکن جب وہ آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جاتا تھا کہ اس کو اس سورت کا حصہ بناؤ، ادھر اس کو، اس کی جگہ ادھر ہے. تو سورہ کا آرڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا اسی طرح سے رکھنا. لیکن ساری صورتیں، ساری آیتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی. تو جو آنے والی آیتیں ہیں اس کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے. تو جب ہم سورہ دوحہ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو سورہ دوحہ کے ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ علماء کہتے ہیں 3 ایسے ٹائم تھے جب آیتیں نازل ہونے میں وقفہ آیا تھا. پہلا وقفہ تھا سورہ علق کے بعد، کہ وقفہ آیا تھا کہ کچھ آیا نہیں، پھر اس کے بعد سورہ مدثر آئی، سورہ مزمل آئی. دوسرا وقفہ تھا سورہ دوحہ سے پہلے، جب لوگ آ کر تانے مارنے لگ گئے تھے کہ تمہیں تمہارے جن نے چھوڑ دیا ہوا ہے، تمہارے پہ جن تھا، یہ جو تم باتیں کر رہے تھے. تو وہ باتوں پہ تب آئی تھی سورہ دوحہ آئی تھی، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے تمہیں الوداع نہیں کہا، تمہیں چھوڑ نہیں دیا، اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہوا. اور جو تیسرا وقفہ تھا وہ یہ ہے، اس میں بھی تھوڑا وقفہ آیا تھا اور اس میں بھی لوگ بولنے لگے تھے کیونکہ ابھی کافی آیتیں آ گئی بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، تو ابھی لوگ بول رہے ہیں کہ ابھی فرشتہ نہیں آ رہا تمہارے پاس، ابھی اللہ سے باتیں نہیں ہو رہی، تمہارا رب تمہیں بھول تو نہیں گیا. ایسے تانے پڑ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب وقفے کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ تم میرے پاس اکثر کیوں نہیں آتے، تم میرے پاس جلدی کیوں نہیں آتے. جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تمہارے پاس جلدی کیوں نہیں آتے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس پہ جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے تھے. تو جبریل علیہ السلام بولتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ میں نیچے نہیں آتا جب تک امر ربک، جب تک تمہارے رب کا حکم نہیں ہوتا. میں نیچے نہیں آتا جب تک تمہارے رب کا حکم نہیں ہوتا. جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو قرآن میں لکھے گئے.
کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نہیں آتا نیچے جب تک مجھے تمہارے رب سے حکم نہیں ملتا. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اور یہ وہی رب ہے جس کو پتا ہے کہ تمہارے آگے کیا ہے اور تمہارے پیچھے کیا ہے. وما خلفنا، اس کو فیوچر کا بھی پتا ہے اور اس کو پاسٹ کا بھی پتا ہے، کہ جو وقت گزر گیا اس کا بھی پتا ہے اور جو وقت آ رہا ہے اس کا بھی پتا ہے. وما بین ذالک، اور جو اس کے بیچ میں ہے، مطلب آج کا حال، پریزنٹ. فیوچر کا بھی پتا ہے، پاسٹ کا بھی پتا ہے اور پریزنٹ کا بھی پتا ہے. وما کان ربک نسیا، اور وہ تمہیں نہیں بھولا. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جبریل علیہ السلام کہہ رہے کہ وہی تبھی آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، اور اللہ کچھ بھولنے والا نہیں ہے. اللہ سے کوئی بھول نہیں ہوتی. اللہ کو پتہ ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے، پیچھے کیا ہوا اور ابھی کیا ہو رہا ہے. تو اللہ صحیح ٹائم پہ ہی وہی بھیجتا ہے. جب اللہ نے چاہنا ہے تبھی وہی نے آنا ہے. میں نے بھی تبھی آنا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے. وما کان ربک نسیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید دلائی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی امید ہے. کبھی ہمیں ایسا لگے کہ ہم اکیلے چھوڑے گئے ہیں، کہ ہمارا اس وقت دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک یاد دہانی کے لیے وما کان ربک نسیا، کہ تمہارا رب تمہیں بھولتا نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں اکیلا چھوڑتا نہیں ہے. سب آگے بڑھ سکتے ہیں، سب بھول سکتے ہیں، لیکن تمہارا رب وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے. تمہارا رب تمہیں بھولنے والوں میں سے نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، اور یہ وہی رب ہے جو سارے آسمانوں کا بھی رب ہے اور اس زمین کا بھی رب ہے. وما بینہما، اور سب کچھ جو اس کے بیچ میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، آپ آپ چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی آئے، لیکن وہ رب سب جاننے والا ہے. وہ رب سب کا خیال رکھتا ہے. وہ رب حال کا جانتا ہے، ماضی کا جانتا ہے، آنے والے وقت کا جانتا ہے. یہ وہی رب ہے جس نے پوری آسمانوں کا، زمینوں کا خیال رکھا ہوا ہے. فاعبدہ، تو اس کی عبادت کرو، تو اس کی عبادت کرو. عبادت کا مطلب ویسے تو ہم نے اس کو کافی ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن مجھے ایک انٹرسٹنگ نوٹ میں نے پڑھا تھا کہ ابن عباس سے پوچھا گیا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبادت کا مطلب ہے علم. عبادت کیا مطلب ہے؟ سن رہے ہیں؟ عبادت کیا مطلب ہے؟ کیا کہا ابن عباس نے؟ علم. علم کیوں کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہی علم ہے جس سے ہم اللہ کو جانتے ہیں، اور اسی اللہ کو جاننے سے ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت کے نتیجے میں جو ہوتا ہے وہ عبادت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہوا ہے؟ نہیں، واپس بتائیں. کہ عبادت، ابن عباس کے اس پہ یعنی کہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے، عبادت ہے علم. علم سے ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں تو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں جو ہوتا ہے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یعنی کہ لوگوں کو اپنی اپنے یعنی کہ جو بھی ہسبینڈ ہوتا ہے، وائف ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے. جو مرضی ہو، تھکا ہوتا ہے، جو بھی ہو رہا ہوتا ہے، انسان اٹھتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محبت میں کر رہا ہوتا ہے نا، کہ مجھے ان کو پورا کرنا ہے، میں ان کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ تو دنیا کے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے. تو اللہ سے جب آپ اللہ کو جانو گے، اللہ سے محبت کرو گے، تو پھر وہ عبادت کا بھی ایک اپنا ایک ڈفرینٹ ایفیکٹ ہوتا ہے.
اس کی ایک ڈفرینٹ ویلیو بنتی ہے. تو رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، تو یہ وہی رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، جو سب اس کے بیچ میں. فاعبدہ، تو عبادت کرو اس کی. واصطبر لعبادتی، واصطبر یہ صبر سے آتا ہے، واصطبر صبر سے آتا ہے، اس میں تو کی ایڈیشن ہے بیچ میں. تو علماء یعنی عربک لینگویج کا رول ہے جب بھی ایک ورڈ ایڈ ہوتا ہے اندر تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ تھوڑا اور بھاری ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف صبر نہیں کرنا، بہت زیادہ صبر کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو کر آپ نے عبادت کرنی ہے. وقت آئے گا کسی دن آپ کو فیل ہوگا آج میرا فجر کے لیے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، آپ کو فیلنگ آئے گی آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، ایسی فیلنگ آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کنسسٹنٹ ہونا ہے اس ٹائم پہ آپ کو صبر کرنا ہے، اپنے تھکاوٹ کو دور کرنا ہے، تھکاوٹ کے اوپر آنا ہے اور اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی. کسی چیز کو بھی اپنی عبادت سے نیچے نہیں ہونے دینا، کسی چیز کو بھی اچھے کام کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننے دینا. واصطبر کہ بہت صبر کرنا پڑے گا اپنی عبادت میں، اور یہ امتحان ہے. واصطبر لعبادتی، اور اپنی نماز اپنی عبادت میں کنسسٹنٹ ہونا ہے، اپنی عبادت میں کنسسٹنٹلی صبر بھی دکھانا ہے. اور یہ سب کیوں کرنا ہے؟ کیوں اس رب کی عبادت کرنی ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، جو ہمارا حال بھی جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے، آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے، جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں، ہل تعلم سمیہ، کیا تم جانتے ہو کسی اور کو جو ایسی صفتوں کے ساتھ ہے، جو ایسے نام کے ساتھ ہے، جس کے ایسے کام ہیں، جو ایسا ہی خیال رکھتا ہے، جو تمہارے ہر وقت کو جانتا ہے، جو تمہیں کبھی نہیں بھولتا ہے. تم جانتے کسی اور چیز کو؟ کیونکہ ایسے ہی ایک ذات ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے. اگر کسی اور ذات کو جانتے ہو جو ایسی چیزیں کر سکتا ہے تو پھر وہ عبادت کے علاقے اور کوئی ہے نہیں. کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو کبھی نہیں بھولتی، ساتھ ساتھ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو بھی اس کے بیچ میں اس کا خیال رکھ رہی ہے، اس چیزوں کو چلا رہی ہے. کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے حکم سے فرشتے نہیں اترتے. کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کے آنے والے ہر وقت کو جانتا ہے، آگے پیچھے ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی ایسی ذات نہیں ہے. ایسی ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سوال کے ساتھ اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ اس ذات کی عبادت کرو جو اس سب چیزوں کو چلا رہی ہے، جو آپ کو کبھی نہیں بھولتی. اسی پوائنٹ پہ ہم لوگ آج خیر اپنی کلاس پوری کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننا ہے. اللہ کو جانو گے، اللہ سے محبت میں پڑھو گے، اور پھر وہ عبادت جو کرو گے، ہر چیز، نماز، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. نماز روز اپنی جگہ پہ، اچھے کام اپنی جگہ پر، کیونکہ ہم نے آیت جس سے شروع کی تھی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اس میں ایمان بھی تھا اور اچھے کام بھی تھے. اور وہ یہ اچھے کام کی بات کی ہوئی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہوئے. تو یہ آیتیں کیونکہ ہم ایک تھوڑا سا ٹاپک میں اور تھوڑا سا شفٹ آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں سٹارٹ کریں گے اور اس کو پھر اکٹھے دیکھیں گے ان آیتوں کو بھی انشاءاللہ. تو اگر کسی کا سوال ہو تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. چلیے پھر انم سے سٹارٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے کچھ شیئر کرنا ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
مجھے یہی شیئر کرنا ہے کہ عبادت میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، کہ کوئی بھی موقع آئے یا کچھ بھی ہمیں سستی نہیں دکھانی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں بہت اچھے طریقے سے، اور یہ نہیں کہ کبھی ہم بیمار ہیں یا سو رہے ہیں آج رہنے دیتے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا، عبادت میں کنسسٹنسی لے کر آنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویسے تو جانکاری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عبادت تو کرنی، ہمارا مین گول تو عبادت ہے، لیکن جیسے عبادت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آسانی بنائی ہے تو وہ بھی آسانی بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ عبادت سے نہیں روکتی۔ جیسے ہم نے اس پہ بات کی ہوئی، جیسے جی اگر نماز کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ اگر بیڈ پہ بھی پڑھنا چاہے، جس طرح سے کرنا چاہے، تو جو آسانیاں دی ہوئی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے اوپر مشکل ہی نہیں ڈالنی چاہیے۔ جہاں پہ اللہ نے آسانی بنائی ہے ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے، لیکن گول ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بے شک۔ تو انشاءاللہ بس وہ ایک چیز میں کبھی کبھی ہو جاتے ہیں لوگ، خیر میں خود کی بھی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر جان بوجھ کی مشکل بھی ڈالنی ہوتی ہے، جب اللہ نے آسانیاں بنائی ہوتی تو ان کو بھی انشاءاللہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور مجھے پوچھنا تھا، لاسٹ کلاس اپلوڈ نہیں ہوئی ہے، مجھے وہ وہ لینی تھی، پر میں وہ نے کل ہوئی تھی، تو میں نے کل کی تھی، تو انشاءاللہ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلے چاچی نہیں، چاچی بیٹھی نہیں، چلے پھر اقرا آپ سٹارٹ کر دیں۔ میرے وجہ سے کوئی پوائنٹس تو نہیں ہے، ہوں میرے وجہ سے کوئی پوائنٹس نہیں ہے کلاس میں۔ کچھ بھی آپ کو ویسے شیئر کرنا ہو، اقرا سے آپ سٹارٹ کر دیں، اقرا بولیں۔ میرا آج کل ایسے یہ ہے کہ ایمان میں دیکھتی ہوں کہ کتنا اسٹرانگ لوگ ہیں ہمارے آس پاس، اور اس سے ہمارے وہاں پر ایسے ہے کہ ہمیں اللہ کو کبھی دیکھنا نہیں ہے، اللہ کے جتنے وعدے اللہ نے ہم سے کیے ہوئے ہم نے ان کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارا اللہ کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو جب ہم کو مشکل آتی ہے، جب اللہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایز دے گا، ہمیں اس وعدے پہ پورے یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ پورے یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو ہم سے وعدہ کیا پورا کر دیا۔ دوسرا کہ آیت نمبر 62 پہ ہم نے بات کی تھی کہ جنت کی راہوں کچھ برا سننے کو نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے فرسٹ آف آل خود ایسی باتوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کی۔ لیکن میرا ایک ہے کہ جب بھی کوئی دیکھوں کہ خود بھی انیشیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ ایسی باتیں کرو، اس سے کسی کا دل دکھے، کسی کی وقت تو یہ برائیں کرنے پہ اسے اوائڈ کرنا چاہیے کہ میں بھی ان جیسے لوگوں میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ ویسے تو ایک چیز ویسے انسان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے سے کہ کسی سے بھی کچھ سیکھ سکتا ہے، تو اس وقت جس طرح کی سچویشن ویسے ہے کہ فلسطین میں جس طرح سے ہم اس کے بارے میں ویسے کافی ہفتے میں ہر ہفتے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جیسے کہ ریمائنڈر دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ ایک تو ان کے اپنے کام دیکھ کے کہ جس طرح سے کس طرح سے وہ اپلائی کر رہے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہوا ہے، دوسری ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسری ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ فوکس رکھنا۔ تو یہ دو چیزیں میں یعنی کہ چاہوں گا کہ ہم سب اس پہ بہت فوکس ڈالیں کہ ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں، کیا ہماری استطاعت میں ہے، کیونکہ ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ جو ہم نے خیر ایمان کی جو 3 لیول کے بارے میں بات کی، دل میں، زبان میں اور ہاتھ سے۔ سب سے اس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہو اس چیز کو بدلنے کے لیے تو کرو، اور وہ اسٹرانگسٹ ایمان کا سائن ہے۔ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کرو، زبان سے نہیں کر سکتے تو دل میں اس چیز کو برا سمجھو، اور جو دل میں صرف سمجھنا ہے وہ ویکسٹ فارم ہے۔ آپ آواز اٹھا سکتے ہو، آپ آواز اٹھاؤ، آپ کچھ کر سکتے ہو تو آپ جس لیول پر اتر سکتے ہو استطاعت کے حساب سے بھی ہے، اگر تینوں جائز ہے اور اس میں سے آپ سب سے آخری والی چیز کر رہے ہو تو وہ ویکسٹ فارم ہے، لیکن جو آپ کر سکتے ہو، ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہو تو ہاتھ سے کرو، زبان سے کچھ کر سکتے ہو زبان سے کرو، نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس چیز کو برا سوچو اور پھر اسی حساب سے چیز کے لیے دعا بھی کرو۔
تو انشاءاللہ زنید آپ نے کچھ بولنا ہے یا پھر ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ؟ یہ میں نے یہ چیز بولی کہ 64 آیت میں سیکنڈ پارٹ میں آتا ہے وما کان ربک نسیہ، آپ کا جو رب ہے وہ کبھی بھولتا نہیں. اور اگر ہم تھوڑا آواز اتنا کلیئر نہیں آ رہی، وہ مائکرو فون لگا ہوا ہے؟ نہیں ہمارے کوئی لگا ہوا ہے. چلیے ٹھیک ہے، ابھی بہتر آ رہی ہے، تھوڑا آگے ہو کے بول. تو 64 آیت میں سیکنڈ پارٹ میں آیا ہے وما کان ربک نسیہ، کہ آپ کا رب کبھی بھولتا نہیں. تو اگر ہم اپنی زندگی کی پرابلم پہ کسی بھی چیز سے گزر رہے ہو اور اس چیز کو کافی دیر لگ رہی ہے، اس چیز کو کافی دیر لگ رہی پوری ہونے میں، اگر آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہو تو یہ آیت ہمارے لیے ایک ہوپ ہے کہ آپ کا رب کبھی بھولتا نہیں. آپ اپنی کوشش کرتے رہو اور جو چیز آپ جانا چاہ رہے ہو وہ جلد پوری ہو جائے. آپ کو بس صبر سے کام. بالکل، جزاک اللہ خیر. یہ تو ویسے ہوپ کے لیے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جیسے ہوپ کے لیے ہی اتارے، ان کو دیا جائے جیسے تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے. لوگ تو بول رہے ہیں، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا. لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں. تو ایک ہوپ ہے. اور جب کبھی بھی اکیلے ہوتے ہو، مشکل میں پھنسے ہوتے ہو، کوئی رستہ باہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ آیت جیسے یہ جو پارٹ ہے ایک ہوپ بن جاتی ہے کہ نہیں، کوئی تو ہے، ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ایک ذات ہے جس کو پتہ ہے میں مشکل میں ہوں، میں اس ذات کی طرف پلٹتا ہوں. تو ایک تو ہوپ ہے، ڈیفینیٹلی ہے. اما سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے صبر اور استقامت کے لیے فلسطین کی مثال دی، اسے بہت اچھا سبق یہ ملا کہ ایمان کی استقامت کیا ہوتی ہے. جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام ہو اور ہمارا ایمان کامل ہو تو ہم کسی بھی چیز سے گزر سکتے. ان چیزوں سے آج کل فلسطین گزر ہے. اللہ پاک ہمارے بچوں میں بھی ایسی ہی استقامت ہے. بے شک آج ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اتنی جنت میں اللہ پاک نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے آمین انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا یہ کہ بڑا اچھا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ ہے، کل کائنات کا مالک ہے تو سب کچھ ہے. وہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیتا ہے، جس کو بولتے ہیں کمزور نہیں پڑنے دیتا. جو آیت ہے یہ جملہ ہے یہ ہمیں کمزور نہیں پڑنے دیتا. کچھ نہیں بھی ہم کریں گے تو اس آیت کے ذریعے ہم یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ بہتر جاننے والا ہے، بہتر کرنے والا ہے. بس فلسطین کے بارے میں جو آپ نے آج بولا ہے نئی ذہن سے اتر آؤ. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایمان والا ہمیں بھی بنا. آمین انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. کومل کومل آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں. میرا آج کا جو ریفلیکشن ہے وہ سب سے میجر جو ہے کہ آپ نے عبادت کے بارے میں بتایا کہ عبادت بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اللہ کا علم ہونا، اللہ کون ہم کس لیے دنیا میں آئے اور اللہ ہمیں چاہتا ہے، تو اس کی بیس پہ اگر ہم جو کام کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہماری عبادت ہے. دوسری بات یہ ایک جو بتایا کہ آیت نمبر 65 میں کہ آپ اللہ کو یاد کریں، ورشپ ہے اور ساتھ میں آپ پیشنٹ ہو. تو اس سے مجھے یہ مطلب کہ میرے دل کو لگا ہے کہ جو بھی مشکل ہو یا آسانی ہو ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اگر ہم آسان وقت میں اللہ کی عبادت کریں گے تو
मुश्किल वक्त पर अल्लाह हमें भी मुश्किल वक्त से निकालेगा। वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप एक बिल्डअप हो जाता है। आप अल्लाह के लिए खड़े हो, फजर के टाइम पर तो अल्लाह ताला की उसी चीज़ को देख कर कि कितना मेरा बंदा सिंसियरिटी के साथ मेरे लिए खड़ा हुआ है, वो भी इसी तरह की मुश्किलों को आसान कर देगा। और हम जिस तरह से कहते हैं कि मुश्किलात आती हैं जब हम अल्लाह की इबादत की तरफ लगते हैं, हम बहुत सारे शैतानी वो जिसे कहते हैं वसवसे भी आने लग जाते हैं, हमारा नफ्स भी कभी कभी कंट्रोल में नहीं रहता, हमें कुछ अलग अलग चीज़ें भी हमारे ज़हन में चल रही होती है, मगर उस टाइम पर जो हम लोग अपने ऊपर जो काबू पा लेते हैं, पेशेंटली हम लोग जो उस चीज़ को केटर करते हैं, वो भी एक इबादत का जरिया है, वो भी अल्लाह की इबादत में शामिल होती है। कि हमारी कितनी नीयत स्ट्रांग होती है। और दूसरी बात ये कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि मतलब कि प्राइड फील होता है जब हम लोगों की बात करते हैं, मतलब जब हमारा किसी के साथ रिलेशन भी होता है, जैसे माँ के साथ, बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, सबके साथ भी होता है, तो हम बहुत प्राइड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं। मगर इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें सबसे पहले तो अपनी अल्लाह के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, तो उससे प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक अल्लाह है, हमें देख रहा है, और वही है जो हमें इस मुकाम तक भी लेकर आया और हमें आगे भी इंशाल्लाह जन्नत है। वो हमसे इतना राजी हो जाएगा, हम इतने अच्छे काम करेंगे कि हमारे एंड तक वो हमारे से राजी होगा। तो हमें इतना अपना रिलेशनशिप अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दुनिया में क्या हम खुद को भी बता सके कि हम कितना प्राउड फील करते हैं कि हाँ हम अल्लाह ही के बंदे हैं, उसी की बनाए हुए बंदे हैं, और हम हज़रत मोहम्मद की ही उम्मत में से, तो इस तरह हमें प्राउड फील जज़ाकल्लाह खैर। एक पॉइंट वैसे तो मैं यानी कि वापस बताना चाहूंगा, और उस पर मैं चाहूंगा सब लोग भी गौर करें, कि जो कोमल ने बोला बहुत अच्छा वैसे पॉइंट था, जिस पे गौर करना चाहिए। कि पॉइंट ये था कि आप अच्छे वक्त में यानी कि अच्छे वक्त में गुजर रहे हैं, आप अच्छे वक्त में अल्लाह को सही तरह याद नहीं कर रहे, तो आपको लगता है बुरे वक्त में करोगे? आपको लगता है कि आप जिस तरह अभी जैसे कहते हैं फलस्तीन में जो लोग हैं, जो जिस चीज से गुजर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें भी अल्लाह को याद रख रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन्होंने अच्छे वक्त में अपनी यानी कि नाफरमानी में वक्त गुजारा होगा? जो अच्छे वक्त में नहीं कर पाएगा तो बुरे वक्त में कैसे निकलेगा उसके मुंह से अल्लाह का नाम? ये सोचने वाली बात है। और हो सकता है कि अगर हम बुरा वक्त आए तब हम लोग भी ऐसी बातें कर रहे हो जो करीब ही ना पड़ती हो ऐसी बातों की, यानी कि जिस तरह से उधर लोग कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, वो मौत को भी देख के अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। तो आप अगर हमारे लिए ये वैसे एक चीज है जिसके बारे में सोचना चाहिए, हम अच्छे वक्त में क्या कर रहे हैं, हम अच्छे वक्त में सुन्नतों का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? तो बुरे टाइम में तो वैसे ही जहन किसी और तरफ होता है, कहाँ से याद आएगा सुन्नतों के बारे में? कहाँ से याद आएगा कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम पे क्या किया था? अच्छे वक्त में तो नहीं याद रखा, बुरे वक्त में जहन एक डिफरेंट जोन में होता है, तब हमें याद आएगा, हमें लगता है। तो इस बात पे हम सबको सोचना चाहिए, सबको, कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। चले जुबैर, आपने कुछ शेयर करना है इंशाल्लाह। जी, एक एक बड़ा अच्छा पॉइंट था जो आपने शेयर किया था आज, कि हमें एक तरह से क्वालिटीज बताई गई हैं कि कैसे लोग जन्नत में होंगे। तो इंशाल्लाह बस यही उम्मीद है कि हम उनकी वही क्वालिटीज यहाँ पे भी पहले अपनाएं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके वहाँ के लिए आसानी हो जाए हम लोग जाने की। आमीन आमीन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चले जज़ाकल्लाह खैर, सब लोग आप लोग आए, आपने बैठ के सुना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी हमने सुना है उसको अमल में लाने की तौफीक दे, और हम सबको भी दीन में, ईमान में इस्तिकामत दे, आमीन इंशाल्लाह। चलो फिर हम लोग क्लास पूरी करते हैं। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।